अलबदर इनकलाब ग्रुप, इस मैनेजमेंट ने वाकई तौर पर सोसाइटी को बहुत तरक्की दी। सोसाइटी की मेन एंट्रेंस देखिए, इतनी खूबसूरत वो बना दी गई। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पे ला दिया गया। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे मामलात हैं। इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे शुरू कर दी गई। कम्युनिटी पार्क हमने यहाँ पे लास्ट ईयर डिक्लेयर कर दिया। एक बहुत बड़ा इशू ये था कि हमारी सोसाइटी का जो मैनेजमेंट का ऑफिस है वो ब्लू एरिया में होता था। जना गार्डन 2 में ब्लैक टॉप कर दिया गया, रोड्स बन गए। इन्होंने वहाँ पे जमीन खरीद के तो वेल के जरिए अपने इन्होंने वाटर लाइन डाली और तमाम पानी के मसाइल हल कर दिए। मसाजिद के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मामलात हैं। यहाँ पे बड़ी मसाजिद हैं, उनका बहुत अच्छा इंतजाम है। बच्चों को ये एक्टिविटी दिखाएं कि एक अच्छे मिसाली मुआशरे में वोट की क्या अहमियत है। अल्लाह इन्हें दोबारा मौका दे और हमारी दुआ है ये वाला ग्रुप इंशाल्लाह 12 तारीख को इलेक्शन के बाद जीत के आए और नई ताकत के साथ आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़िया आफ्ताब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक तालीमी शोबे से है। माहिर तालीम हैं, नमन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कासिम भुट्टा साहब। आइए इनसे बात करते हैं। आप कोरंग टाउन के रिहायशी हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं 12 अप्रैल 2026 को जना गार्डन कोरंग टाउन। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है इसका ताल्लुक किस लेवल तक है इस कोरंग टाउन सोसाइटी, जना गार्डन की सोसाइटी से, कि क्या वाकई ही इनकी जो बॉडीज़ होती है वो काम करती हैं सोसाइटीज़ में? बुनियादी तौर पे ये फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। एग्जैक्ट मुझे वो ज़हन में नहीं, लेकिन 20,000 से ज़ायद शायद मेंबर हैं इसके। 2001 से हम यहाँ कोरंग टाउन में रिहाइश पजीर हैं। हमने मुख्तलिफ अदवार देखे। अल्लाह खुश रखे, नज़ीर भट्टी साहब अभी हयात हैं, उन्होंने इस सोसाइटी की इब्तिदा की। उसके बाद आते हुए कल नज़र साहब, मलिक अता साहब, हमारे वालिद मरहूम भी उस कमेटी का हिस्सा थे। फिर बाद में ग्रुप्स आए। अभी ये जो रिसेंट पास में हमारा ग्रुप था अलबदर इनकलाब ग्रुप, इस मैनेजमेंट ने वाकई तौर पर सोसाइटी को बहुत तरक्की दी। आप सोसाइटी की मेन एंट्रेंस देखिए, कितनी खूबसूरत वो बना दी गई। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पे ला दिया गया। पिंक बस है ख़वातीन के लिए, गवर्नमेंट की बस है, ग्रीन बस यहाँ से जाती है। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे मामलात हैं। इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे शुरू कर दी गई। कम्युनिटी पार्क हमने यहाँ पे लास्ट ईयर डिक्लेयर कर दिया। सफाई के मामलात बेहतर थे, बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन बेहतर थे। अभी गुज़िश्ता 3 महीने जो गुजरे हैं जब से ये मैनेजमेंट डिज़ोल्व हुई है और नए इलेक्शन का वो दौर है, और 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, गार्बेज वहाँ पे पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं है। हमारी एक्सटेंशन में गैस के प्रॉब्लम्स हैं। ये पहले एक स्मूथ उसमें चल रहे थे, यकीनी तौर पे इसमें बेहतरी की गुंजाइश थी। वाजिद साही साहब, मलिक करामत साहब, मोहसिन गुजर, राजा शहजाद, ये हमारी जो पहले मैनेजमेंट थी, इन्होंने अपने तक बहुत कोशिश की। एक बहुत बड़ा इशू ये था कि हमारी सोसाइटी का जो ऑफिस है, जो मैनेजमेंट का ऑफिस है, वो ब्लू एरिया में होता था। अगर हमारे किसी रिहायशी को एक प्लॉट ट्रांसफ़र करना है या कोई भी छोटा मोटा काम है तो साइट ऑफिस को छोड़ के उसको ब्लू एरिया जाना पड़ता। वहाँ पे गए, वहाँ पे रश, फिर वहाँ से वापस आना, तो गोया एक पूरा दिन इस काम में गुजर जाता था। इस मैनेजमेंट में हमारे जो अपने बैंक के साथ एक ऊपर बिल्डिंग बना दी और सोसाइटी के तमाम मामलात यहीं पे होने लगे, तो हमारे रिहायशियों को बहुत सहूलियात हुई। इसी तरह जना गार्डन में बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ। जना गार्डन 2 में ब्लैक टॉप कर दिया गया, रोड्स बन गए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वहाँ पे भी जो हमारे मुतासरीन हैं उनके लिए भी बड़ी सहूलत होने जा रही है। मौजूदा कुछ ऐसे मसाइल हैं जिस पे अभी ये जो इलेक्शन होने लगा है, हमने तो इस पे भी ज़ोर दिया है और अपने मुतालबात में ये शामिल किए हैं कि सफाई का इंतज़ाम मज़ीद बेहतर किया जाए। ठीक है। उसके बाद ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है लेकिन रोड्स में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है, उसको ठीक किया जाए। सिक्योरिटी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे हैं टाउन के। इसके साथ एक हॉस्पिटल जो है, हमने उस दिन इनके एक प्रोग्राम में भी कहा, वक्त की ज़रूरत है। हमारे पास एक डिस्पेंसरी अवेलेबल है, डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जगह मौजूद है। एक हॉस्पिटल हमारे टाउन का और हमारी सोसाइटी का होना चाहिए। उसके साथ हमारे ये एंट्रेंस के बाहर कोई जगह अवेलेबल है हमारे इसकी सोसाइटी की,
ہم چاہتے ہیں ایک بہت اچھا ادارہ ایک کالج یا یونیورسٹی لیول کا ہمارے فیڈرل امپلائیز سوسائٹی کے زیر انتظام یہاں پہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو الیکٹریسٹی کے یہاں پہ وائس ور ہیں وہ اوپن ہیں. ان کے پلان میں شامل ہونا چاہیے کہ اللہ انہیں دوبارہ موقع دے. اور ہماری دعا ہے کہ یہ والا گروپ انشاءاللہ 12 تاریخ کو الیکشن کے بعد جیت کے آئے اور نئی طاقت کے ساتھ آئے اور نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ آئے. تو یہ اس کو اس طرح کریں کہ اس کو انڈر گراؤنڈ کریں جیسے آج کل ماڈرن سوسائٹیز میں ہو رہا ہے. جی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ گیس کی پرابلمس ہیں ہمارے ایکسٹینشن میں, اس کو دیکھا جائے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سوسائٹی نے بڑا اچھا کام کیا کہ یہاں پہ پانی کے بڑا مسائل تھے, پانی لوگوں کو مہیا نہیں کیا جاتا تھا اور ٹینکرز خریدے جاتے اور وہ بڑا ایک اچھا مہنگا کام تھا. اس جو مینجمنٹ تھی ہماری گزشتہ, انہوں نے وہاں پہ زمین خرید کے تو ویل کے ذریعے اپنے انہوں نے واٹر لائن ڈالی اور تمام پانی کے مسائل حل کر دیے. ہم ایسا کریں کہ اس کو دوبارہ انجیکٹ کریں زمین میں جو آج کل چل رہا ہے, پانی کو بھی ضائع نہ کریں. مساجد کے ہمارے الحمدللہ بہت اچھے معاملات ہیں یہاں پہ, بڑی مساجد ہیں, ان کا بہت اچھا انتظام ہے, تو پارکنگ ایریاز اچھے ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ جو البدر گروپ ہے, واجد سائی صاحب ہیں, ملک رحمت صاحب ہیں, محسن گجر ہیں, راجہ اعجاز صاحب ہیں, شہزاد کیانی ہیں, راجہ شہزاد ہیں, اور باقی ان کے تمام جو عرفان ہیں, یہ لوگ آئیں اور یہ ایک اچھے طریقے سے اس کو مزید بہتری کریں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں. جی اچھا بھٹا صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ کافی کام ترقیاتی کام کیے بھی گئے اور آپ نے کافی سجیشنز بھی دیں. ایک میں جلسے میں گیا ہوا تھا, وہاں پر کچھ صاحب تھے معزز جہاں کے رہائشی تھے, وہ سجیشن دے رہے تھے کہ یہاں پر ڈے کیئر سینٹر بھی ہونا چاہیے ان خواتین کے لیے کہ جو جابز وغیرہ کرنے جاتی ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑ کے جائیں. تو جی یقینی طور پہ ایک بہت اچھی یہ رائے ہے, اور یہ ہر جگہ پہ, ایون ہماری یونیورسٹی میں اب نمل میں بھی ڈے کیئر بنا ہوا ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے. تو اگر سوسائٹی کے لیول پہ, کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں, ہماری جو معزز خواتین ہیں, وہ ڈیفینیٹلی جاب کے سلسلے میں جاتی ہیں, اور ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انہیں ٹیک کیئر کرنے والے ہوں گھر میں. تو ایک یہ جیسے ہمارا کوئی بھی کمرشل ایریا ہے, یا جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ڈسپینسری موجود ہے, اس طرح کی کوئی جگہ وقف کر کے اس کے ساتھ ایک ڈے کیئر ضرور بننا چاہیے. اور یہ ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے. اور جو بیٹرمنٹ کے لیے یہاں کے رہائشیوں کے لیے جو بھی اچھی تجاویز ہوں, اور وہ کوئی بھی دے, جی تو اس کو دیکھنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اخراجات جو ان کے رہائشی ہوتے ہیں ان سے بھی چارجز کیے جاتے ہیں لم سم. اس کے علاوہ کچھ ان کی اپنی بلڈنگز ہوتی ہیں جو وہ اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور ان کو رینٹ پہ لگا کے ان سے پھر وہ اپنے اخراجات تو آپ کوئی اس طرح کی بھی سجیشن دینا چاہیں گے؟ بڑا اچھا ہے کہ اگر سوسائٹی کے پاس جگہ اویلیبل ہیں, جی جیسے وہ کمیونٹی سینٹر بنائیں, جی بالکل, وہ کوئی مارکی بنا دیں یا کوئی ایک ایسا کر دیں کہ جس سے ایونٹس ہوں وہاں پہ, اور وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہو اس پہ خرچ کریں. اس کے بعد ایک اور چلے بھی ذہن میں آ گیا, ہم نے اس دن یہ رائے بھی دی کہ سولر کے ذریعے آپ اپنے کافی جو ایکسپنسز ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. ہمارا یہاں پہ سوسائٹی میں جو الیکٹریسٹی کے پول لگے ہوئے ہیں, اور الیکٹریسٹی جو ہم یوز کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم وقت کو پے کرتے ہیں اس کا. تو سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ آنے کے بعد اور ایک ایسا کوئی سسٹم وہ کریں کہ وہ سولر کے ذریعے, ایسی کمپنیز ہیں موجود ہیں جو آپ کو انسٹالمنٹ پہ وہ انسٹال کر دیتی ہیں, تو وہ سولر کے ذریعے اپنے ایکسپنسز کو کم کریں, اور اس کا ڈیفینیٹلی برڈن جو ہے وہ رہائشیوں سے بھی کم ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی 12 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہاں کے آپ خود بھی رہائشی ہیں, اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, الیکشن ایک ڈیموکریٹک یہ پروسیس ہے, ہر آدمی کا اختیار ہے کہ وہ اس میں حصہ لے جس کو وہ مناسب سمجھے. اور جیسے ایک آیت بھی ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل لوگوں تک پہنچائیں. جس کو آپ اپنی سوسائٹی کے لیے, کورنگ ٹاؤن کے لیے, جنا گارڈن 1 اور جنا گارڈن 2 کے لیے بہتر سمجھتے ہیں, آپ انہیں ووٹ دیں, اپنی امانت ادا کریں, آپ لوگوں کو موقع دیں. اور ایسا نہ ہو کہ جیسے عمومی طور پہ ہمارا رویہ ہے کہ چھٹی کا دن ہے, ہم 12 بجے تک سوئے رہیں گھر میں, ہم کہیں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے چلیں جنہوں نے کرنا ہے وہ کریں. ایسا نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی ممبرس ہیں فیڈرل امپلائیز کے, میں کورنگ ٹاؤن سے بھی مخاطب ہوں
اور جناح گارڈنز اور فیڈرل امپلائز سے بھی. فیڈرل امپلائز ہمارے کچھ اسلام آباد میں بھی رہائش پذیر ہیں. جو بھی اس سوسائٹی کے ممبر ہیں, آپ پلیز آپ آئیں وہاں پہ F9 پارک میں آئیں, 12 تاریخ کو آئیں, 12 اپریل کو آئیں, اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں, بچوں کو یہ ایکٹیویٹی دکھائیں کہ ایک اچھے مثالی معاشرے میں ووٹ کی کیا اہمیت ہے. آپ آئیں, جنہیں آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ انہیں ووٹ دیں, اور ووٹ کے ذریعے آپ اپنی سوسائٹی کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنے حقوق لیں اور اپنی سہولیات لیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ سنڈے کو 12 اپریل کو پلیز گھروں سے نکلیں, 9-10 بجے آپ تشریف لائیں, وہاں پہ ووٹ پول کریں, ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوگی. اور جو بھی اس پروسیس کے ذریعے الیکٹ ہو کے آئیں, آپ کھلے دل سے انہیں ویلکم کہیں. ڈاکٹر قاسم بھٹا صاحب, آپ نے تمام ایشوز کو بڑے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا, آپ کا بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے, اپنی فیملی کی طرف سے, خبرنامہ ٹی وی کا, ساجد صاحب کا, آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے اسٹوڈیو کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو کہ آپ نے آج کے دن, اس تاریخی دن مجھے موقع دیا اور ہم نے اپنی کچھ گزارشات اپنے سننے والوں کو پیش کی. تھینک یو Thank you very سر, much. تھینک یو. ناظرین, اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو خبرنامہ ٹی وی سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.